بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج وائس سینٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے حمال اور تین لڑکیوں کی کہانی کا دوسرا حصہ حاسد اور محسود لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ اے دیو، ایک شہر میں دو شخص رہتے تھے۔ ان کے مکان ملے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان صرف دیوار حائل تھی۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے حسد کرتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کا حسد اس قدر بڑھا کہ اس نے کھانے پینے اور نیند میں کمی آ گئی۔ لیکن محسود کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس سے حسد کرتا ہے تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور ایک دوسرے شہر میں رہنے لگا اور اپنے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا جس میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں پر اس نے ایک حجرہ بنوایا اور اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے لگا۔ غربا اور مساکین اس کے پاس آتے تھے۔ اب اس کے حاسد پڑوسی کو خبر ملی کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ پھر وہ حجرے میں پہنچا۔ محسود نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی۔ پھر حاسد نے کہا، میں تجھے تنہائی میں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں کنویں کے پاس پہنچے۔ حاسد نے محسود کو دھکا دے کر کنویں کے اندر دھکیل دیا۔ حاسد وہاں سے چلتا بنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ محسود مر گیا ہوگا۔ اس کنویں میں جنات رہتے تھے۔ انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے اتار کر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، یہ وہ شخص ہے جو حاسد سے کنارہ کشی کر کے ہمارے شہر آیا ہے، یہ حجرہ بنایا اور جس نے ہمیں خدا کی عبادت اور قرآن پڑھنا سکھایا، لیکن اس کا حاسد یہاں بھی پہنچ گیا اور اسے دھوکے سے ہمارے پاس پھینک دیا۔ یہاں اس کے آنے کی خبر آج ہی رات اس شہر کے بادشاہ کو پہنچی ہے اور کل اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں اس کے پاس آنے والا ہے۔ ایک جن نے پوچھا، بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، وہ دیوانی ہو گئی ہے اور میمون میں دم دم اس پر عاشق ہے۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا علاج کیا ہے تو وہ اسے اچھا کر سکتا ہے اور یہ علاج بہت آسان ہے۔ ایک کالی بلی جو اس شخص کے پاس حجرے میں ہے، وہ جس کی دم کی نوک پر ایک سفید داغ ہے، اگر اس کے 7 بال نکال لیے جائیں اور ان کی دھونی اس بیمار کو دی جائے تو وہ خبیث اس کے سر سے چلا جائے گا اور کبھی نہ لوٹے گا اور وہ اچھی ہو جائے گی۔ محسود ان تمام باتوں کو سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو فقیر لوگ شیخ کے پاس آنے لگے اور کنویں اور دیکھا کہ وہ کنویں سے نکل رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کی عزت مزید بڑھ گئی۔ محسود کو معلوم تھا کہ کالی بلی ہی اس کا علاج ہے، اس لیے اس نے اس کی دم سے سفید بال سفید داغ میں سے 7 بار نوچ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ بادشاہ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا اور اکیلا محسود کے حجرے میں داخل ہوا اور اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ محسود نے کہا، اے بلوائیں، اسے بلوائیں، خدا نے چاہا تو وہ فوراً اچھی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو بلوایا۔ جب لوگ اسے لائے تو اس کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں اور پاؤں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ محسود نے اسے بٹھا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور بال نکال کر ان کی دھونی دی۔ جب لڑکی جو جن لڑکی کے سر پر سوار تھا چلا گیا، چلا کر بھاگا اور لڑکی اپنے آپ میں آ گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنے اراکین سے کہنے لگا، تمہارے خیال میں وہ شخص کس انعام کا حقدار ہے جس نے میری بیٹی کو اچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ تھوڑے دنوں میں وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے اپنے داماد محسود کو وزیر بنا لیا۔ پھر جب بادشاہ فوت ہوا تو وزیر کو بادشاہ بنا دیا گیا۔
ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس میں اپنے امراء کے درمیان تھا۔ اس کی نظر حاسد پر پڑی اور اس نے اپنے وزیر سے اپنے پاس لانے کو کہا۔ جب حاسد سامنے آیا تو اس نے کہا، اسے میرے خزانے سے 1,000 مشال کے برابر سونا دے دو، اسے اس شہر میں بھجوا دیا جائے۔ اسے اس کے شہر میں بھجوا دیا۔ بادشاہ نے اس کے کرتوتوں کی سزا نہیں دی۔ اے دیو، محسود نے حاسد کو کس طرح معاف کر دیا، حالانکہ اس نے شروع ہی سے اس سے حسد کیا تھا۔ دیو نے کہا، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا، بلکہ تجھ پر ضرور جادو کر دوں گا۔ پھر اس نے جھپٹ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا اور ہوا میں لے کر اڑ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایک پہاڑ پر اتارا، تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر کچھ پڑنے لگا اور وہ مٹی میرے اوپر چھڑک دی، جس کے بعد میری شکل بندر کی سی ہو گئی۔ اب میں پہاڑ سے نیچے اترا، چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچا۔ پھر سمندر میں مجھے ایک کشتی نظر آئی۔ جب وہ پہنچی تو میں اس کے اندر چلا گیا۔ ایک مسافر نے کہا، اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ میں نے کشتی بان کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا۔ اسے میرے رونے پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے پناہ دے دی۔ کشتی بان میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور جو کچھ کہتا میں سمجھ جاتا اور اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا۔ پھر ہم ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ اس شہر کے بادشاہ کے کارندے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمارے بادشاہ نے تمہارے پاس کاغذ کا یہ ورق بھیجا ہے تاکہ تم میں سے ہر شخص اس پر ایک ایک سطر لکھے۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ ایک خوش نویس وزیر تھا۔ وہ فوت ہو گیا تھا تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب وہ اس شخص کو وزیر بنائے گا جو اس کی طرح خوش نویس ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ورق ان سوداگروں کو دے دیا تاکہ وہ ایک ایک سطر لکھیں۔ میں اٹھا اور ان کے ہاتھ سے وہ ورق لے لیا اور میں نے نسخ اور تومار خطوں پر 2 شعر لکھے اور کاغذ ان کو دے دیا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے، جسے میرے خط کے سوا کسی اور کا خط پسند نہ آیا۔ اس خط کے لکھنے والے کو عمدہ کپڑے پہنا کر میرے حضور پیش کرو۔ وہ سن کر کہنے لگے، لکھنے والا بندر ہے، آدمی نہیں ہے، وہ کشتی بان کے پاس ہے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا، اسے ضرور لایا جائے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، تو میں نے اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ میری تمیز دیکھ کر تمام حاضرین حیران ہوئے۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان لگا، مجھے کھانے کو کہا گیا۔ میں دسترخوان سے اٹھایا گیا تو میں نے 7 بار ہاتھ دھوئے اور قلم دوات لے کر چند اشعار لکھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، عجیب بات ہے کہ بندر اور یہ فصاحت اور خوش خلقی۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے شطرنج کی بساط بچھائی گئی۔ میں نے بادشاہ کے ساتھ 2 بازیاں کھیلی اور دونوں میں اسے مات دی۔ بادشاہ نے خواجہ سرا سے کہا، اپنی مالکن ست الحسن سے کہو کہ وہ آ کر اس عجیب و غریب بندر کے ساتھ باتیں کر کے اپنا دل خوش کرے۔ جب مالکہ کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے منہ چھپا لیا اور کہنے لگی، ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہوا کہ آپ نے مردوں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے مجھے بلوا لیا؟ بادشاہ نے کہا، میرے پاس یہاں کوئی اور نہیں، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا، بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے، اس کا نام افتیار روس ہے، جس پر برجیس دیو نے جو ابلیس کا رشتہ دار ہے جادو کیا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو افناموس بادشاہ کی بیٹی ہے مار ڈالا ہے۔ جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور سمجھدار شخص ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی باتوں سے بہت حیران ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا،
جو کچھ یہ تیرے بارے میں کہتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک ہوشیار جادوگرنی تھی۔ اس نے مجھے جادو کا عمل سکھایا۔ باپ نے کہا بیٹی اب تو اس نوجوان کا جادو توڑ دے تاکہ میں اسے وزیر بنا لوں۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی لی جس پر عبرانی زبان میں نام لکھے ہوئے تھے، اور اس نے محل کے بیچ میں ایک کنڈل کھینچا اور ایک جادو پڑا۔ ایک لمحے بعد ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو اپنی اصلی شکل و صورت میں ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ دیو نے شیر کی شکل اختیار کر کے لڑکی پر حملہ کیا۔ پھر لڑکی نے اپنا ایک بال توڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر کچھ جادو پڑا۔ بال تیز تلوار کی طرح ہو گیا۔ اس نے شیر پر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کے اوپر کا دھڑ بچھو بن گیا۔ لڑکی زمین پر لوٹ کر اژدہا بن گئی اور اس کی طرف جھپٹی۔ پھر بچھو اور اژدہا میں سخت لڑائی ہونے لگی اور اس کے بعد دیو نے آگ کے شعلے کی شکل اختیار کر لی۔ جب وہ منہ کھولتا تو اس میں سے آگ نکلتی۔ دیو کی چنگاریوں میں سے ایک میری آنکھ پر لگی اور وہ پھوٹ گئی۔ میں اب تک بندر کی شکل میں تھا۔ پھر شہزادی بھی آگ کا شعلہ بن گئی جس نے دیو کو جلا ڈالا اور راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ لڑکی نے ایک پیالہ پانی پر کچھ پڑا اور مجھ پر چھڑک کر کہنے لگی میں تجھے اس میں اعظم کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو اپنی اصل شکل میں آ جا۔ میں پہلے کی طرح انسان ہو گیا۔ لڑکی کہنے لگی آگ آگ۔ ابا جان اب میں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھ میں جنات سے لڑنے کی مشق نہیں۔ ایک کالی چنگاری اس کے سینے اور پھر چہرے کی طرف بڑھی۔ اب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بھی دیو کی طرح ڈھیر کے پاس راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، مجھے بلا کر کہا ہم نے تجھ پر ترس کھایا میری بیٹی جو 100 مردوں کے برابر تھی، مگر میری بیٹی تجھے چھٹکارا دے کر خود ہلاک ہو گئی۔ اس لیے اے لڑکے تو میرے شہر سے نکل جا۔ میں حمام گیا، داڑھی مونڈی اور کالا اونی لباس پہنا۔ اس کے بعد دارالحکومت بغداد پہنچا تو دیکھا کہ یہ میرا پہلا دوست حیران و پریشان کھڑا ہے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا، اتنے میں ہمارا تیسرا ساتھی ہمارے پاس آیا۔ پھر ہم تینوں ساتھ چل پڑے اور تقدیر ہمیں اس دروازے پر لے آئی۔ لڑکی نے کہا تیری داستان عجیب و غریب ہے، اپنی راہ لے لے۔ میں نے کہا جب تک تمام ساتھیوں کی کہانیاں نہ سن لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب تیسرا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا میں بادشاہ اور بادشاہ زاد ہوں۔ مجھے کشتی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ میرے پاس 50 تجارتی اور 150 جنگی کشتیاں تھیں۔ میں جزیروں کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ ایک رات مخالف ہوائیں چل پڑی، سمندر میں طوفان تھا۔ صبح ہوتے ہی ہم ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ پانی زبردستی ہمیں کھینچ کر اس طرف لے گیا جہاں کشتیاں اس کے نیچے پہنچتی تھیں تو تختے الگ ہو جاتے اور کیلیں اور باقی لوہے کی چیزیں نکل کر مقناطیس پر چلی جاتی اور جالی کی شکل میں اس پر چمٹ جاتی۔ شام کے قریب ہم اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ ہم میں سے بعض ڈوب گئے۔ خدا نے مجھے بچا لیا اور میں ایک تختے پر چڑھ گیا۔ ہوا اسے اٹھا کر پہاڑ کے پاس لے گئی۔ وہاں مجھے ایک پگڈنڈی زینے کی طرح اوپر کی طرف جاتی دکھائی دی۔ میں اوپر چڑھ گیا اور گنبد میں داخل ہو گیا۔ سو گیا تو خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے جب تو نیند سے جاگے گا تو اپنے پاؤں کے نیچے کھودنا، وہاں تجھے پیتل کی ایک کمان اور 3 سیسے کے تیر ملیں گے جن کے اوپر جادو کے الفاظ لکھے ہوں گے۔ ان تیروں اور کمان کو لے کر اس سوار پر نشانہ لگانا جو گنبد کے اوپر ہے۔ اس طرح تو لوگوں کو
उस बुरी बुला से निजात दिलाएगा और वो समंदर में गिर पड़ेगा। फिर इसमें से एक बजरा निकलेगा जिस पर पीतल का एक आदमी होगा। फिर एक आदमी तेरे पास आएगा जिसके हाथ में एक चप्पू होगा। तू इसके साथ कश्ती में बैठ जाना। वो कश्ती तुझे समंदर में पहुंचा देगी। वहां पहुंचने पर तुझे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे शहर में पहुंचा देंगे। जब मैं नींद से जागा, जो कुछ गायबदां ने कहा था, मुझे समंदर से दूर से एक कश्ती नजर आई जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे जो इस जजीरे की तरफ आ रही थी जिसमें मैं था। मैं उठा और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। फिर कश्ती किनारे लगी और इसमें से 10 गुलाम उतरे जिनके पास लोहे के बेलचे थे। फिर वो जजीरे के वस्त में पहुंचे और जमीन खोदने लगे। उन्होंने एक तबक देखा और इसे उठाया। वो कश्ती की तरफ आए। वहां से वो रोटियां, आटा, मक्खन, शहद, भेड़ बकरियां और खानादारी की तमाम चीजें लाए। गुलाम कश्ती का सारा सामान गार में ले गए। इनके साथ एक बूढ़ा शख्स था। वो एक लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए था जो निहायत ही खूबसूरत था। एक पहर गुजरने के बाद गुलाम बूढ़े के साथ बाहर निकले, लेकिन इनके साथ वो लड़का ना था। उन्होंने तबक के दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया और कश्ती पर बैठकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे। मैं दरख्त के नीचे उतरा और गार के पास गया और मिट्टी खोदकर वहां से हटाई तो तबक खुल गया जो लकड़ी का बना हुआ था। जब मैंने इसे उठाया तो इसके नीचे पत्थर का एक गोल जीना नजर आया। मैं नीचे उतरकर सबसे नीची सीढ़ी तक पहुंच गया। वहां मैंने एक साफ सुथरा मकान देखा जिसमें वहीं एक लड़का एक बुलंद दीवान पर गाव तकिया लगाए बैठा हुआ था और अकेला था। जब इसने मुझे देखा तो वो घबरा गया। मैंने इसे कहा, डरो मत, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ और बादशाह ज्यादा हूँ। किस्मत मुझे तेरे पास ले आई ताकि तन्हाई में तेरा दिल बहलाऊं। बता, तेरा किस्सा क्या है? जब इसे एतमानान हो गया तो मुझे अपने करीब बिठाकर कहने लगा, मेरा बाप एक जोहरी सौदागर है जिसका बड़ा कारोबार है। इसके काले और सफ़ेद गुलाम सौदागर इसके माल कश्तियों में भरकर दूर दराज मुल्कों में तिजारत करते हैं। इसके अलावा इसके कोई औलाद ना हुई थी। एक रोज़ इसने ख्वाब में देखा कि इसके एक लड़का पैदा होगा जो ज़्यादा अरसा जिंदा ना रहेगा। इससे अगली रात को ही मेरी माँ को हमल ठहर गया। जब दिन पूरे हुए तो मैं पैदा हुआ। मेरा बाप बहुत खुश हुआ। जन्म पत्र तैयार करने वालों ने मेरी पैदाइश का जन्म पत्र तैयार किया और कहा, तेरा बेटा 15 साल तक जिएगा। इस उम्र में इनकी लकीरों पे नक्स पाया जाता है। अगर वो इससे निकल गया तो बहुत बड़ी उम्र पाएगा। इसकी मौत की वजह ये होगी कि हलाकत के समंदर में एक मकना तीस का पहाड़ है जिस पर पीतल का एक सवार और एक घोड़ा है जिसके सीने पर एक तख्ती आवेजा है। जब ये सवार अपने घोड़े से गिर पड़ेगा तो इसके 40 दिन के बाद तेरा बेटा मर जाएगा। इसका कातिल वही शख्स होगा जिसने सवार को मार गिराया होगा। वो एक बादशाह है जिसका नाम बिन गसीब है। ये सुनकर मेरे बाप को बड़ा रंज हुआ। जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे बाप को खबर मिली कि सवार समंदर में गिर पड़ा है और जिस शख्स ने इसको गिराया है इसका नाम अजीब है और वो बादशाह गसीब का बेटा है। मेरा बाप डर गया कि कहीं मैं कत्ल ना हो जाऊं। इसने मुझे इस जगह ला कर रखा है। जब मैंने ये सुना तो हैरान रह गया और अपने दिल में कहने लगा, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने ये सब कुछ किया है, मगर मैं कभी इसको कत्ल ना करूँगा। इस मैंने इससे कहा कि मैं तेरे पास रहूँगा और तेरी खिदमत करूँगा और फिर इन मखसूस दिनों में तेरा साथ देने के बाद चला जाऊँगा। इसके बाद मैं रात तक इसके पास बैठा रहा। फिर लड़का सो गया। अगली सुबह उठा तो वो कहने लगा, खुदा तुझे नेक बदला दे। मैं अपनी मौजूदा हालत से
सही सिमत निकल जाऊंगा और इस शख्स से बच जाऊंगा जिसका नाम अजीब बिन गसीब है। मैं अपने बाप से कहकर तुझे बहुत इनाम दिलवाऊंगा। मैं दिन रात इसके साथ रहता, इसकी मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। 39 दिन में इसकी खिदमत करता रहा और इसका साथ ना छोड़ा। 40वें दिन लड़के ने खुश होकर कहा, मैं मौत से बच गया और ये तेरी और तेरे आने की बरकत है। फिर इसने मुझे पानी गर्म करने को कहा। फिर वो गुस्ल करके सो गया। जब वो जागा तो इसने कहा, हमारे लिए एक तरबूज काटो और इस पर मिश्री घोल कर डाल। मैं जल्दी से उठा और छुरी लिए लड़के के ऊपर गिर पड़ा। छुरी ने वो काम कर डाला जो किस्मत में लिखा गया था। छुरी लड़के के पेट में घुस गई और वो फौरन मर गया। जब वो मर गया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं ही इसका कातिल हूँ, कि जो नक्स मंजमों के कहने के मुताबिक लड़के पर 40 दिन बाद आने वाला था, इसमें एक दिन बाकी है और इस पर ही हमाल की मौत मेरे हाथों लिखी थी। काश कि मैंने इससे पहले तरबूज ना काटा होता। खुदा जिस काम को तकदीर में लिख देता है वो हो जाता है। फिर मैं उठा और जीने चढ़कर बाहर निकला और मट्टी को इस जगह पर डाल दिया। अब मेरी नज़र समंदर पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वही कश्ती पानी काटती हुई खुश्की की तरफ आ रही है। मैं डरा और दिल में कहने लगा कि वो लोग अभी यहाँ ज़रूर जाएंगे और लड़के को कत्ल किया हुआ पाएंगे और समझ जाएंगे कि मैंने ही इसे कत्ल किया है और मुझे ज़रूर मार डालेंगे। इसलिए मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुप गया। गुलाम बूढ़े के साथ जो लड़के का बाप था कश्ती से उतरे, मट्टी उठाकर तबक तक पहुंचे, फिर नीचे उतर गए। उन्होंने देखा कि लड़का सो रहा है और इसके सीने में छुरी पेवस्त है। वो चिल्लाए और रोने लगे। उन्होंने लड़के को इसके कपड़ों में लपेटा और कश्ती की तरफ रवाना हुए और बूढ़ा इसके पीछे पीछे चला। ये सारी बातें हो रही थीं। मैं इनके ऊपर दरख्त पर बैठा सारा माजरा देख रहा था। फिर उन्होंने अपने आका को कश्ती पर ले जाकर इसके बेटे के पहलू में लेटा दिया। कश्ती का लंगर उठाया गया। फिर वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। अब मैं फिर खुश्की पर पहुंच गया। मुझे दूर से वही आग चमकती हुई दिखाई दी जो बहुत तेजी से चल रही थी। मैं जब आग के करीब पहुंचा तो देखा कि वो महल है जिसका दरवाज़ा पीतल का है और जब सूरज चमकता है तो वो दूर से आग की तरह मालूम होती है। मैं इसे देखकर खुश हो गया और दरवाजे पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 10 जवान उम्दा कपड़े पहने और इनके साथ एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया, लेकिन सब के सब जवान बाईं आंख से काने थे। जब इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरा हाल और माजरा पूछा। मैंने इनसे सारी कहानी बयान की। फिर वो मुझे महल के अंदर ले गए। महल के सहन में 10 तख्त पड़े हुए थे। इन तख्तों के बीच एक छोटा तख्त था। जब हम महल में दाखिल हुए तो हर जवान अपने तख्त पर चढ़ गया और बूढ़ा छोटे तख्त पर बैठ गया और कहने लगा, ए जवान, इस महल में कयाम कर, लेकिन हमारा हाल और हमारे काने होने की वजह मत पूछ। फिर जवान ने कहा, ए पीरे मर्द, तूने अभी तक हमारा रोजीना पेश नहीं किया। वो उठकर महल की एक कोठरी में गया और जब वापस आया तो इसके सर पर 10 तश्तरियां थीं जो ढकी हुई थीं। जब इसने सरपोश उठाए तो इनके नीचे तश्तरियों में राख, कुछ कोयला और हांडी की कालक रखी हुई थी। फिर इसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और रोने पीटने, चेहरा काला करने, कपड़े फाड़ने, तमाचे मारने और सीना को भी करने और पीटने लगा। हम लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन हमारी फजूल बातों ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। जब मैंने देखा तो हैरान रह गया कि की तरफ मुखातिब होकर पूछा, खुशी और चहल पहल के बाद ये तुमने क्या किया? तुमने खुदा के फजल से बड़े समझदार लोग हो और ऐसी बातें तो पागल किया करते हैं।
میں تم سے اپنا منہ، اپنی آنکھیں پھوٹنے، چہروں کو راکھ اور کالک ملنے کی وجہ پوچھتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے جوان، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آ اور اپنا سوال واپس لے لے۔ پھر جب آدھی رات ہو گئی تو انہوں نے بوڑھے شخص سے کہا، ہمیں ہمارا روزینہ دے۔ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلی رات کیا۔ اس طرح میں نے ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارا۔ وہ ہر رات کو اپنا چہرہ کالا کرتے اور پھر دھوتے، کپڑے بدلتے۔ میں سخت حیران ہوا۔ میں نے ان سے کہا، اے جوانوں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میرا رنج و الم دور ہو؟ تم اپنا چہرہ کالا کرنے کی وجہ بتاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک مینڈھا لائے، اس کو ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور مجھ سے کہنے لگے، یہ کھال لے لو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اسے اپنے اوپر سی لو۔ اس کے بعد ایک پرندہ تیرے پاس آئے گا جس کا نام رخ ہے، وہ تجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر اتار دے گا۔ پھر تم کھال پھاڑ کر باہر نکل آنا، پرندہ تجھ سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ آدھا دن چلنے کے بعد تجھے اپنے سامنے ایک عجیب محل دکھائی دے گا، اس میں داخل ہو جانا، پھر تیرا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے منہ سیاہ کرنے اور آنکھیں پھوٹنے کا سبب یہ ہے کہ ہم اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ سو جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ایک پرندہ مجھے اٹھا کر پہاڑ پر لے آیا۔ محل میں داخل ہوا تو میں نے 40 نو عمر لڑکیاں دیکھیں جو چاند کی طرح بہت خوبصورت تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اے میرے آقا، ہم 1 ماہ سے تیری راہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک اونچی جگہ پر بٹھایا اور کہا، ہم تیری لونڈیاں ہیں۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ پھر انہوں نے ایک سارنگی لے کر گانا بجانا شروع کیا۔ مجھ پر ایسی خوشی طاری ہوئی کہ سب غم غلط ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم میں سے جو تجھے پسند آ جائے اسے اپنے ساتھ لے جا۔ میں اٹھا اور ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے ساتھ رات بھر رہا۔ دوسری رات میں نے ایک اور لڑکی پسند کی۔ اس طرح میں نے ان کے ساتھ 1 سال نہایت عیش و آرام سے گزارا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، ہم بادشاہ زادیاں ہیں اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہیں۔ ہم سال میں صرف 40 دن کے لیے یہاں سے جاتی ہیں اور پھر سال بھر یہاں رہ کر مزے اڑاتی ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ جانے کے بعد تو ہماری بات نہیں مانے گا۔ ہم تجھے محل کی چابیاں دیتے ہیں اور اس محل میں یہ 40 مخزن ہیں، ان میں سے 39 دروازے کو کھولنا، مگر خبردار اس 40ویں دروازے سے دور رہنا ورنہ ہم میں جدائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، میں اسے ہرگز نہ کھولوں گا۔ پھر وہ سب وہاں سے چلی گئیں اور میں محل میں اکیلا رہ گیا۔ شام ہونے کے بعد میں نے پہلا مخزن کھول کر اس میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہاں جنت کی طرح ایک مکان ہے جس میں ایک باغ ہے جس کے درختوں پر پھل پکے ہوئے ہیں۔ میں درختوں کے درمیان چہل قدمی کرنے لگا۔ پھر میری نظر خوبانیوں پر پڑی جن کو دیکھ کر آنکھوں میں تر و تازگی آ گئی۔ اس کے بعد میں اس مکان سے نکلا۔ دوسرے دن دوسرا مخزن کھولا تو وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی جس کے کنارے گلاب، چنبیلی، نرگس اور تلسی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس طرح میں نے تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ 39 مخزن کھول دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں اور 40 لڑکیاں میرے قبضے میں ہیں۔ میں صرف ایک باقی رہ گیا ہے جس کا دروازہ کھولنے سے انہوں نے منع کیا ہے، لیکن میرا دل اسی مخزن میں اٹکا رہا جو ان 40 مخزن کا آخری تھا۔ یہ میری بدبختی تھی کہ مجھے شیطان نے مجبور کیا کہ میں اسے کھولوں۔ میں ضبط نہ کر سکا۔ 1 دن کی مدت باقی تھی۔ میں اس مخزن کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہی ہوا تھا کہ وہاں ایک خوشبو نے مجھے متوالا بنا دیا۔ میں وہاں ایک مشکی گھوڑا دیکھا۔ گھوڑا بندھا ہوا تھا اور لگام چڑھی ہوئی تھی اور کاٹھی سرخ سونے کی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔
میں نے اپنے دل میں کہا، اس میں کوئی راز ہے۔ میں نے اسے باہر نکالا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے چابک سے اسے مارنا شروع کیا، پھر وہ اتنے زور سے ہنہنانے لگا کہ جیسے بجلی۔ اس نے اپنے دونوں بازو کھولے اور مجھے لے اڑا اور ایک پہر تک ہوا میں نظروں سے غائب ہو گیا، اور ایک چھت پر پہنچ کر مجھے اپنی پیٹھ سے اتارا اور مجھ پر اپنی دم اس طرح ماری کہ میری بائیں آنکھ پھوٹ کر گر گئی۔ جب میں چھت سے اترا تو اس دن ان 10 کانوں کو وہاں نہ پایا۔ ہم مرحبا کہتے ہیں، ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہاری طرح ہو گیا اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے کالک کی تشتری دو تاکہ اس میں سے اپنا چہرہ کالا کروں اور مجھے اس گروہ میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا، ہم تیرے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس سے نکال دیا۔ میں وہاں سے غمگین اور روتا چل دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میری فضول باتوں نے بیٹھے بٹھائے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی داڑھی مونچھ مونڈ لی اور ملک ملک کے چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ آج شام بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ دونوں حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ یہ وجہ ہے میری داڑھی منڈوانے اور آنکھ پھوٹنے کی۔ لڑکی نے کہا، اب چلتا بن۔ میں نے کہا، جب تک ان لوگوں کا قصہ نہ سن لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب لڑکی نے خلیفہ جعفر اور سردار سے مخاطب ہو کر کہا، اب تم لوگ اپنا قصہ سناؤ۔ جعفر آگے بڑھا اور اس نے وہی قصہ بیان کیا جو رات ہوتے وقت دروازہ کھولنے والی سے بیان کیا تھا۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو کہا، تمہاری بھی جان بخشی کی جاتی ہے۔ پھر ہم سب لوگ باہر آ گئے اور چلتے چلتے بازار تک آ گئے۔ خلیفہ نے قلندروں سے کہا، اے لوگو، اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کہاں جائیں۔ خلیفہ نے ان سے کہا، چلو آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، اور جعفر سے کہا، انہیں لے جاؤ اور کل میرے سامنے حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا تو جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، 3 لڑکیوں، دونوں کتیوں اور قلندروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ جعفر اٹھا اور ان سب کو حاضر کر دیا۔ لڑکیاں نقاب ڈالے داخل ہوئیں۔ جعفر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تم نے پہلے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم کو پہچانا نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وقت اس شخص کے سامنے کھڑی ہو جو بنی عباس کا 5واں خلیفہ ہارون رشید ہے، اس لیے جو کچھ کہو سچ کہو۔ جب لڑکی نے جعفر کی زبان سے امیر المومنین کا حکم سنا تو بڑی لڑکی آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا قصہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جی دوستو، آپ کو کہانی کا یہ دوسرا حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔